فتنہ خوارج کیا تھا اور آپ کی شہادت کے اسباب کیسے ہوئے، مطلب کیسے شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد کے حالات پر بھی میں چاہوں گا کچھ کلام. دیکھیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی وہ عظیم نعمت تھی حافظ صاحب کہ جس کی ناقدری کر کے امت نے خدا کو ایسا ناراض کر دیا. آپ کی شہادت جو آپ کے مرتبے کی ناقدری تھی کہ اب قیامت تک امت میں فتنے ختم نہیں ہوں گے. اللہ. حضرت عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو مستلق کے کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں زکوٰۃ، عشر اور جو واجب صدقات ہیں ہماری کھیتی باڑی کا وہ ہم لا کے مرکز مدینہ کو دے دیتے ہیں، لیکن جب حضور آپ نہیں رہیں گے تو پھر کن کو دیں ہم؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کو دینا. فرمایا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر موت طاری ہو جائے اور کوئی حادثہ آ جائے تو فرمایا پھر عمر کو دینا. فرمایا حضرت عمر کے ساتھ کوئی بھی حادثہ لاحق ہو جائے تو فرمایا عثمان کو دینا. فرمایا عثمان کے ساتھ ہو جائے تو حضور نے فرمایا پھر بربادی ہے. اللہ. اور پھر حضور نے فرمایا تم میں دائمی فتنے شروع ہو جائیں گے. یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے عثمان کے ساتھ یہ کیا اور عثمان کو کوئی تکلیف پہنچائی اور عثمان کی ناقدری کی تو پھر دائمی فتنے ہوں گے. اور آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیے، حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے فتنے نہیں تھے، اس کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن جس وقت امت کے جی یعنی وہ لوگ جنہوں نے صرف نام امت کا لیا اور سازش کی، اور بعض وہ لوگ جو بہکاوے میں آئے اور انہوں نے پھر اس وقت اپنے آپ کو سنبھالا بھی، لیکن اس ناقدری کی وجہ سے گویا کہ یہ آج جتنے فتنے ہیں، سب سے پہلا یہ فتنہ شروع کیا عبداللہ بن سبا نے. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور اس کو یہود پر جو ضرب لگی ہے، اور ضرب کیا لگی ہے؟ کوئی ظلم نہیں تھا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو انبیاء کرام کے ارشادات تھے وہی اسلام نے کنٹینیو کیے. غداری تو انہوں نے کی ہے نا کہ نبیوں کا نام لیا اور نبیوں نے جو آگے کی بات کی اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. جی تو اس کو یہ قلق تھا کہ جناب جو ہے وہ اسلام کے شرازہ جو متحد ہو گیا ہے، 32 لاکھ مربع میل تک حکومت ہو گئی ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ دیکھیں قبرص تک، اور کہاں تک، یہ قبرص آپ دیکھیں سائپرس کا علاقہ، یہ یورپ تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی ہے اور ہر جگہ پر فراوانی ہے اور یہ عظیم خلیفہ موجود ہے اور یہ ہے بھی نرم دل. تو اس کی نرم دلی کا فائدہ اٹھایا جائے. اور کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط مزاج کے تھے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم الطبع تھے، واہ واہ، درگزر کر دینے والے. اگر کوئی بندہ بولے یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھا پھر کیسا ہونا چاہیے، کب بس ایسا کر لو. واہ واہ، سبحان تو اللہ. آپ بڑے شفیق اور کریم تھے. کیونکہ آپ کی خلافت 12 سال کے قریب چلی ہے، 82 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی ہے. اللہ. 6 سال کے بعد یعنی اب یہ کہنا کہ آپ نے گورنر اپنے مطلب کے لگائے، یہ بکواس ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنے مطلب کے گورنر لگائے. یعنی مطلب سے مراد یہ نہیں کہ ان کی کوئی ذاتی منفعت یا غرض تھی معاذ اللہ. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بنو امیہ کے تھے اور بنو امیہ کے لوگوں کو آپ نے گویا کہ گورنری دی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ غلط بات ان کی طرف منسوب کرنے سے پہلے قرآن کی وہ آیت پڑھ دینا، لقد رضی اللہ عن المومنین. واہ واہ. رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ لینا، قرآن کی آیت پڑھ لینا جس میں عثمان غنی کا مرتبہ اور مقام ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اس کے بعد کہنا کہ اس بندے کے اندر جہاں قرآن کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ارے شاہ صاحب میں تو بات کر رہا ہوں شہادت کے دور کی، آپ پڑھ رہے ہیں قرآن. تو میں نے کہا قرآن کوئی یہ نہیں تھا کہ جو 30 سال میں مکمل ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. یہ اس رب کا کلام ہے جو قیامت تک کے تمام واقعات اس کے اندر موجود ہے. اور ہر شخص کے انجام اور معال جس کے بارے میں قرآن نے جو کہہ دیا وہ 1 منٹ کے لیے نہیں کہا بلکہ اس کے انجام اور وفات تک کے لیے کہا. تو جہاں قرآن کریم نے صحابہ کرام کے لیے ذکر کیا وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون والسابقون الاولون، کیونکہ حضرت عثمان سابقون الاولون، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. حبیب تیری ساری امت پسند ہے لیکن جو شروع میں ایمان لانے والے تھے مہاجرین و انصار، یہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہم، یہ سب اللہ سے راضی ہوئے ہیں. واہ واہ. اور وردوا عن، اور اللہ ان سے راضی ہوا ہے. سبحان اللہ. تو جب اللہ جن سے راضی ہو جائے ان پر ایسے الزام لگائے جاتے ہیں. تمہارے گز بھر کا ذاکر یا ملا اس کے لیے کوئی انگلی اٹھائے تو تمہاری روح نکل جاتی ہے. اور جس کی شرافت و تقوی کی ذمہ داری قرآن اٹھا رہا ہو اور رب جس کو، حافظ صاحب رضا الہی سے بڑی چیز کیا ہے؟ دولت کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ منزل ہے. اور جب رب کہہ رہا ہے وردوا عن رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ راضی ہوا ان سب سے، وردوا عنہ، اور یہ سب راضی ہو گئے اس رب سے. تو اب بتائیے کہ جب رب ان سے راضی ہو گیا تو لہذا
اس آیت کے تحت اب ہم آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ بنو امیہ کے تھے تو انہوں نے بنو امیہ کے خلفاء، کیونکہ وقت مختصر ہے، بنو امیہ کے خلفاء اپنے دور میں لگائے تھے. میں نے کہا کبھی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے وزراء کی لسٹ پڑھی ہے؟ اس میں بنو ہاشم کتنے تھے اور بنو امیہ کتنے تھے؟ ذرا پڑھ کر دیکھیے کہ کتنے بنو ہاشم کو حضور نے وزارتیں دی اور کتنے بنو امیہ کو دی. سرکار کے دور رسالت کے اندر آپ دیکھیے جہاں جہاں پر مین منصبوں پر جن کو فائز کیا گیا ان کی لمبی لسٹ اٹھائیں گے تو 70 سے 75 لوگ وہ ہیں جو بنو امیہ کے تھے. تو تجھے بنو امیہ کیوں یاد آتا ہے؟ اسلام یاد کیوں نہیں آتا؟ جی کیونکہ ان کو رسول اللہ بنا رہے ہیں جو اسلام میں مضبوط ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ. اور یہ کہنا کہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے جناب جو ہے وہ بنو امیہ کو وزارت دے دی، تو میں نے کہا یہ تو عثمان غنی نے دی ہے نا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے، رسول اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور امت نے آپ کو تیسرے خلیفے کے لیے چن لیا. مولا علی گویا کہ آپ کے ساتھ شورا میں شامل ہو کر آپ کے تابع ہوئے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی بنو امیہ رہے یا بنو ہاشم بن گئے؟ تو یہ تم کیا لگائے بیٹھے ہوئے ہو بنو ہاشم اور بنو امیہ. لہٰذا یہ قبیلوں کی بحثوں کو اپنے پاس رکھو. یہ آپ کے کالی پیلی نیلی پگڑیوں والے پیروں کے اندر اور آپ کے مولویوں کے اندر ذاکروں میں ہوتا ہے. یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے، یہ وہ خلافت ہے جو اعلیٰ منہاج النبوہ ہے. بہت اچھے، اعلیٰ منہاج النبوہ ہے. ایک بات میں انشاءاللہ اس کے بعد کبھی ہم پروگرام کریں گے تو اس کو ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام اعتراضات کو لیں گے. حضرت مولا علی نے خود حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے دور میں گورنری دی تو کوئی الزام نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ پاک لوگ ہیں. اس کے منصب، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر دی. عبداللہ بن سبا جو تھا وہ کسی نہ کسی ٹو کے اندر تھا. مصر کے اور دیگر علاقوں کے گورنروں کے حوالے سے اشکال کھڑا ہوا کہ جناب وہ معاملات میں درست نہیں ہے. عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کے جو پسندیدہ ارباب حل و عقد جو وہاں کے ذہین فتین پارسا لوگ ہیں وہ ایک کمیٹی بنا کر آ جائیں اور مجھے بتا دیں کہ جناب یہ گورنر ٹھیک نہیں یہ ہے تو میں اس کے نام پر لکھ دیتا ہوں. اب اس سے بڑی شرافت کیا ہو؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ گورنر ٹھیک نہیں ہے تو وہ آج کی سیاست تو نہیں ہے کہ تمہیں کچل دیا جائے گا. عثمان غنی نے ایسا تو نہیں کہا بھائی ہم نے منتخب کیا. فرمایا نہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بندہ وہاں پر تمہارے علاقے میں ٹھیک کام نہیں کر رہا، تم اس سے مطمئن نہیں ہو، تو تمہارے علاقے میں جو شریف النفس لوگ، با کردار لوگ، متشرع لوگ موجود ہیں وہ ایک کمیٹی بنا لے اور ایک بندے کو متعین کر دیں تو ہم اس کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے. واہ 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 سبحان. جب یہ فیصلہ ہوا تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان صاحب کو گورنر بنانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے بنا دیا جائے. اب جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، اب اس میں دھاندلی دیکھیں کیا تھی کہ جب وہ قافلہ روانہ ہوا دونوں کے ٹائم میں فرق تھا. جب وہ قافلہ روانہ ہوا پہلا جس کو حضرت عثمان غنی نے لکھ کر دیا تھا، وہ جب کچھ دور پہنچا تو اس کو ایک دوسرا بندہ نظر آیا. میں پہلے اس کا اجمال بیان کرتا ہوں. جو اونٹ پر جا رہا ہے چند لوگوں کے ساتھ، اس کو جب پکڑا گیا تو اس کے پاس ایک خط نکلا اور وہ خط کیا نکلا؟ اس پہ وہ خط میں یہ نکلا کہ میں عثمان اے گورنر مصر تم سے مخاطب ہوں، یہ جتنے لوگ میرا رقعہ لے کر آ رہے ہیں جیسے تمہارے پاس پہنچے تو ان سب کو قتل کر دینا. اب یہ فتنہ وہاں پر ڈالا گیا. اب جب یہ لوگ شور شرابہ کرتے ہوئے لوٹ آئے مدینہ منورہ کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان غنی کبھی ایسا کرے. دیگر اور صحابہ سے پوچھا گیا، صحابہ کوئی شریک نہیں تھے اس میں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ میں نے لکھا ہے تو اس کے دو گواہ لے آؤ. آپ وہ شرعی ضابطے کو ملحوظ رکھتے ہو. بہت اچھا. اگر تم یہ تہمت مجھ پر لگا رہے ہو اس کے لیے تم جناب جو ہے کہ وہ دو گواہ لے کر آؤ، اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے لکھا ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو جاسوس جا رہا ہے اس کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کے قریب ہی وہ آئے؟ نہیں، جاسوس اگر جاتا ہے آپ ذرا غور کریں تو وہ چھپ چھپا کر جاتا ہے یا اگلے کو نظر آئے؟ بالخصوص ان سے تو چھپے گا نا جن کا مسئلہ ہے. یہ باقاعدہ ان کے قریب آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر دیکھیے اگر وہ جاسوس تھا تو اس کو سائیڈ میں ہو جانا، کہیں چھپ جانا، یہ قافلہ نکل جائے تو پھر آ جانا. تو یہ ان کے اتنے قریب آ کر چل رہا ہے، دور سے نظر آ رہا ہے. اور اس تاریخ میں یہ بھی حافظ صاحب کہ جب وہ قریب آتا اور یہ اس کے قریب جاتا تو یہ بھاگنے لگ جاتا اور خود شک پیدا کرتا کہ میں کوئی بلا ہوں. کیونکہ جو قافلہ جا رہا تھا تو عثمان غنی کا اصل لیٹر لے کر، ان کو تو نہیں پتا نا کہ یہ جاسوس ہے، یہ ہمارے خلاف کیا اس کے پاس کوئی لیٹر ہے کہ نہیں. اس نے شے دی. شے کیسے دی کہ جب وہ ان کے قریب آیا تو یہ جب اس کے قریب آئے پوچھنے کے لیے تو یہ ان سے بھاگنے لگا. تو انہوں نے کہا یہ ہم سے بھاگتا کیوں ہے؟
غور کریں. پھر وہ اس کو قریب آیا, پھر بھاگنے لگا, تو ان کو شک گزرا, یعنی پورا ان کو موقع دیا کہ مجھے پکڑو, بہت اچھے, تاکہ میں کوئی تاریخ کا حصہ بنوں اور عبداللہ بن سبا اور کالے کا میں اعلی کار بنوں. اور وہاں پر جب یہ معاملہ ہوا اس کو آپ سمجھ رہے میری بات؟ بالکل تو یہ اس کو پھر جب پکڑا گیا, تو اس کو جب پکڑا گیا تم کون ہو, تو کچھ کیا نہیں اس کو, کون ہو, اب ہے جاسوس, اور اتنا ہلکا جاسوس ہے, صرف پکڑنے پر کہہ رہا ہے وہ, نہیں مجھے عثمان غنی نے بھیجا ہے اور مجھے وہاں جانا ہے. تو ہم نے کہا یہ ٹوپی ڈرامہ چھوڑو, ایک تو یہ خوش شے دے رہا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں, دوسرا یہ کہ نہ انہوں نے اس کو مارا نہ کچھ کیا, اس کا ہاتھ پکڑا, تم کون ہو, کیوں یہاں سے بھاگ رہے ہو, کیوں تم یہ حرکت کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو بس تمہیں بات بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایک لیٹر ہے اور میں دینے جا رہا ہوں. تو گویا کہ یہ سارا آپ ڈرامہ دیکھیے عبداللہ بن سبا, تاکہ یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائے. لوگ اس تاریخ کو مکمل نہیں بیان کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جناب بس ایک قافلہ جا رہا تھا, اس کو پکڑا گیا. اس کے پکڑنے کی پوری صورتحال تو بتاؤ کہ اس نے کس طریقے سے ان کو اپنا میسج دیا, یہ کس طریقے سے ان کے ذہن میں تشویش کو پیدا کیا. جاتے تو بہت سارے لوگ ہیں, یعنی مثلا ایک قافلہ جا رہا ہے تو قریب سے کوئی دوسرا بندہ اونٹ پر جا رہا ہوگا ادھر جا, لیکن انہوں نے اس کو نہیں پکڑا, اس کو کیوں پکڑ لیا, کیونکہ اس نے یہ حرکت کی. تو لہٰذا یہ ساری باتیں گویا کہ ایک شرارت کے اس میں تھی, اور اس میں گویا کہ انہوں نے جن جن لوگوں کا نام لیا کہ یہ لوگ اس میں شریک ہے, حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ان کو تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا, اور تم جناب جب تک اس پر شریک گواہ نہیں پیش کرو. یعنی مکمل شریعت پر, وہ آج کی سیاست نہیں تھی جان بچانے والی, جی جو اصول ہیں وہ نہیں گرے, اس لیے کہ حضور نے عدل کا, حضور نے انصاف کا, گواہیوں کا, مدعی پر دلیل ہے, منکر پر قسم ہے, یہ جو قانون ہے یہ عملی شکل میں ابو بکر صدیق ہی تو بتائیں گے, حضرت علی ہی تو بتائیں گے, حضرت عثمان ہی تو بتائیں گے. تو حضرت عثمان غنی نے ادھر ادھر کا ہیلا کرنے کی بجائے اس اصول پر کھڑے رہے, فرمایا گواہ لے کرو, گواہ لے کرو, گواہ لے کرو. انہوں نے کہا تمہاری جان پہ بن گئی, فرمایا جان چھوڑو, اصول جو ہے وہ گواہ لے کرو, اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ختم نے نہیں لکھا. یہ آہستہ آہستہ تشویش پھیلی, اور اس میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا جب انہوں نے بہت زیادہ کیا, آپ اپنی طاقت کے ذریعے اس کو رون سکتے تھے اور اس کو ختم کر سکتے تھے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا اپنی کتاب کے اندر بڑے اچھے انداز میں. آپ فرماتے ہیں کہ جناب جس وقت آپ کی مثال حضرت ابراہیم والی, داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام والی, کہ جب ان کو نار نمرود میں پھینکا جا رہا تھا, آگ میں پھینکا جا رہا تھا, تو حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, آپ کیا, میرا رب ہے وہ میری مدد کرے گا. تو کہنے کہ آپ ان سے کچھ کہیے, رب سے کچھ کہہ دیجئے. فرمایا مجھے کہنے کی کیا حاجت ہے, میرا رب میرے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. حضرت داتا صاحب کہتے ہیں بالکل یہی عکس جو ہے اپنے درجے میں فیضان کا اور کرامت کا حضرت عثمان کو ملا. آپ کے لیے جو حضرت ابراہیم کے لیے جو نمرود کی آگ تھی نا, حضرت عثمان غنی کے لیے وہ فتنہ تھا. بالکل ٹھیک, بلوائی کا ایک. حضرت ابراہیم کے لیے جو حضرت جبرائیل آئے تھے, تو یہاں پر حضرت عثمان کی مدد کے لیے امام حسن آئے تھے. اور امام حسن نے آ کر یہ جملہ کہا تھا کہ چچا جان آپ مجھے بتائیے امیر المومنین کہ میں اپنی تلوار کھینچوں اور آپ کے دروازے سے ان کو سب کو باہر کر دوں. تو جو جواب حضرت ابراہیم نے حضرت جبریل کو دیا تھا, حضرت عثمان نے حضرت مولا امام حسن کو دیا. فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے, تو گھر میں جا, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے ہیں, تو گھر میں جا, تسلی رکھ, جو رب نے فیصلہ کرنا ہے رب فیصلہ کر دے گا. یعنی اس صبر کے اوپر آپ جمے ہوئے تھے. اب سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے باغیوں کو خلافت کیوں نہیں دے دی, جب اتنا سوال ہوا. اس لیے کہ آپ پر ذمہ داری بہت تھی. حضور سید عالم سے متواتر روایات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ کے اندر آپ کو بلا کر بار بار یہ کہا تھا کہ اس ایک دفعہ مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے, اور سرکار نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو منہ پر رومال اپنے لپٹا ہوا بندہ جا رہا ہے, اس کے دور میں فتنے بہت ہوں گے, لیکن وہ اپنے دور پر حق پر ہوگا. مرہ بن کعب کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا اور میں نے ان کے چہرے سے رومال ہٹایا تو حضرت عثمان تھے. میں نے کہا حضور آپ ان کی بات کر رہے ہیں. تو مستقبل میں جو ہونے والی چیز ہے وہ حضور اپنے دور میں اپنے حیات ظاہری میں ساری بات بتا دی تھی, یہاں تک کہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عثمان منافقین تیری خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے, لیکن تو اس پر قائم رہنا اور کھڑے رہنا. ایک حدیث پاک کے اندر یہ کہ اللہ نے جو تجھے عزت والی قمیص پہنائی ہے خلافت, لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے, تو صبر کا مظاہرہ کرنا. ان تمام یعنی اپنی جان دے دی آپ نے,
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سارے فرامین پر آپ صبر کر گئے، کیونکہ جب بلوا بڑھتا چلا گیا آپ نے فرمایا یہ بات مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دی تھی اور میں صبر کے مظاہرے کے اوپر موجود ہوں. تو گویا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے پاس اتنی طاقت تھی. آپ امیر المومنین ہیں. ادھر جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لشکر پورا ملک شام سے بھیج رہا ہوں اور ان بلوائیوں کو روند کر رکھ دے گا. فرمایا میری وجہ سے شہر مدینہ کے اندر یہ خرافات ہو، میں اس بات کو قبول نہیں کرتا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے روک دیا. حضرت امام حسن آئے، آپ نے روک دیا. اور آپ امیر المومنین ہیں، یہ پورا ملک آپ کا تھا، آپ چاہتے تو ان کو روند کر رکھتے، لیکن آپ کہتے تھے کہ یہ میری رعایا ہے، میں ان پر تلوار کیسے اٹھاؤں. صحیح. یعنی آپ کے اندر جو درد دل تھا اور جو لحاظ تھا، مروت تھی، آپ اس پر رکے ہوئے. تو دوسرا فیصلہ یہ تھا، وہی منظر آ کر کھڑا ہو گیا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تجھے عزت والی قمیص پہنائے گا عثمان، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تو اتارنا نہیں، تو صبر کا مظاہرہ کرنا. تو یہ تمام چیزیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کے سامنے موجود تھی. اس لیے صبر کے مظاہرے سے مراد یہ ہے کہ حضور نے آپ کو قتال کا حکم نہیں دیا تھا. ٹھیک. حضور نے آپ کو تلوار، یعنی آپ دیکھیں اتنے صادق شخصیت ہیں، اتنی کامل شخصیت ہے کہ حضور نے جو کہا تھا آپ گھر کے اندر بیٹھے رہے. آپ نے نہ لشکر بلایا نہ تلوار بلائی. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں ان کے اوپر تلوار اٹھاؤں. میں وہ تاریخ قائم نہیں کرنا چاہتا کہ شہر رسول کے اندر رسول اللہ کے خلیفے نے تلوار اٹھا کر ان کو مارنا شروع کر دیا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں. فرما میں یہ تاریخ نہیں بنانا چاہتا. یہ نادان سمجھ نہیں رہے کہ میں ان سے کیا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی باقاعدہ طور پر بالکنی کے اندر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا یہ تم کر کیا رہے ہو. میں دیکھو تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں تم پر سختی نہیں کروں گا، لیکن میں اتمام وہی دیکھیں جو کربلا کے اندر امام علی مقام نے کیا. واہ 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 واہ. امام علی مقام کی شہادت، عثمان غنی کی شہادت اگر آپ دیکھیں کئی جہتوں سے یہ سیم ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین بالکونی میں اپنے گھر کے سامنے آئے اور آپ نے نیچے جو سارے بلوائی کھڑے تھے ان کو کہا مجھے نہیں جانتے ہو، میرے نکاح میں حضور سید عالم کی 2 بیٹیاں تھیں، میں نے رسول اللہ سے 3 دفعہ جنت خریدی ہے. فرمایا وہ کنواں جس کو جناب جو ہے کہ پیسے میں پانی لیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاش کوئی اس کو گویا کہ خرید کر مسلمانوں کو دے دے تو جنت ہو جائے گی. میں نے جا کر اس یہودی کو اس کے منہ مانگے پیسے دیے اور میں نے اس کو لے کر مسلمانوں کے لیے اس کو آزاد کیا. سرکار دو عالم نے مسجد نبوی شریف کی توسیع چاہی اور ساتھ میں مسلمان کا گھر تھا اور کہا گیا کہ جناب ایک شخص کا گھر تھا، کہا گیا کہ اگر یہ گھر مل جائے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. یہ کسی نے جا کر حضرت عثمان سے کہا، آپ گئے اور اس گھر والوں سے کہا کیا قیمت ہے. اس نے جو قیمت منہ سے نکالی آپ نے دی اور چابی لی اور سرکار سے چابی لے کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کو جنت مل جائے گی. فرمایا ہاں. فرمایا حضور یہ چابی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے 3 دفعہ عثمان غنی نے جنت کو خریدا اور یہ بات بھی حضرت عثمان غنی نے آگے کہی. فرمایا میرا رشتہ میرے نبی سے ایسا تھا کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کو بلوائیوں کے سامنے اونچا کیا. فرمایا ولا مسست یدی علی فرجی، یہ حیا دیکھیں آپ. فرمایا ولا مسست علی یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ میرا دایاں ہاتھ، میں اسلام کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں. اور میرے بھائیوں یہ میرا دایاں ہاتھ جب میں نے پہلی دفعہ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا نا تو رب گواہ ہے کہ اس ہاتھ کو میں نے شرمگاہ یا کسی گندی چیز کے ساتھ ٹچ نہیں کیا کہ یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے. تو جب میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا میں نے اس کو کبھی ناقدری چیزوں کے اندر نہیں دیا. تو جب رسول اللہ کی خلافت میرے سامنے آئی ہے تو میں اس کو ناقدری کے کاموں میں کیسے لگاؤں گا. یہ آپ نے حجت قائم کی ان کے اوپر، بار بار حجت قائم کی اور فرمایا میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. میرے نبی کا حکم ہے کہ صبر کرنا اور اسی صبر و وفا و تسلیم و رضا کا مظہر بن کر آپ گویا کہ آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا. اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت کمال اور عشق سے بھرپور آپ نے گفتگو فرمائی ہے.